وہ اللہ دعائیں ہی قبول نہیں کرتا، وہ دعائیں قبول نہیں کر سکتا، اس لیے میں دعا مانگتا ہی نہیں ہوں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ بھی ایک اعتراض ہے جو دعا پہ اور اللہ تعالیٰ کی کارسازی پہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول ہی نہیں کر سکتا۔ اب اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ یہ بات کہی ہے کہ تم اللہ سے مانگو، وہ اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ تمہاری دعائیں پوری کرنے والا ہے، تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اب اگر ایک بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ یہ بات کہے کہ جناب والا اللہ کی ذات پہ اعتراض کرے کہ وہ اللہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو یہ بات حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ اس اعتراض کو بڑا سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے تو اللہ کو بے بس کر دیا ہے، میں یہ دعا مانگتا ہوں، یہ دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو بے بس ہے۔ حالانکہ یہ بالکل بے تکی سی بات ہے۔ دین اسلام میں دعا کے حوالے سے کچھ آداب بھی بیان کیے گئے ہیں، دعا کی قبولیت کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان میں سے کئی دفعہ دعا میں انسان کی کوئی نہ کوئی کمی ایسی رہ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس میں کئی فیکٹرز ہیں۔ اس میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر انسان کا اللہ سے مانگنے کا انداز ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو، تمہیں اپنی بات پہ یقین ہو، تمہیں اپنی بات پہ اعتماد ہو، تمہارے دل میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دل میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ اگر تو چاہے تو اس چیز کو قبول کر لے، اگر تو چاہے تو مجھے یہ چیز عطا کر دے، اگر نہیں تو نہیں۔ فرمایا کہ تم ایسی بات مت کہو، بلکہ تم جب اللہ سے دعا کرو تو پورے یقین سے اللہ سے چیز مانگو۔ بلکہ ایسے کئی واقعات شریعت اسلامیہ میں، تاریخ اسلامیہ میں موجود ہیں کہ جب ایک دعا مانگنے والے نے، بلکہ اگر آپ اپنی زندگی میں غور کریں، میں دیکھوں تو کئی ایسے واقعات ہماری اپنی زندگی میں بھی مل جائیں گے کہ جب ہم نے بڑے توکل اور اعتماد کے ساتھ اور بڑی مضبوطی کے ساتھ جب ہم نے اللہ سے دعا مانگی تو ہماری دعا قبول ہوئی۔ تو دعا مانگنے کا جو نامناسب انداز ہے اس وجہ سے کئی دفعہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں اس چیز کے لیے خالص تڑپ نہ ہو، جس چیز کا وہ اللہ سے سوال کر رہا ہے، جس چیز کو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اگر انسان دلی طور پر اس چیز کے لیے مخلص نہیں ہے تو وہ چیز اس کو کیسے عطا ہوگی؟ اسی طرح اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ کئی دفعہ دعا کی قبولیت میں کچھ چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اگر حرام مال کما رہا ہے، حرام مال کھا رہا ہے، حرام پہن رہا ہے، تو حرام کھانے والا، حرام استعمال کرنے والا اس بندے کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ ایک بندہ کعبۃ اللہ میں جاتا ہے، وہاں جا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اور وہاں یہاں سے جانے کی کیفیت یہ ہے اخبارہ اس کو اس پر گرد و غبار بھی پڑی ہے، سفر کی صعوبتیں ہیں، سفر کی مشکلات بھی اس نے برداشت کی ہیں۔ اب وہ وہاں جا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اللہ کو پکارتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے مطعموں کا حرام، مشربوں کا حرام، ملبسوں کا حرام، فأنا یستجاب لک، تمہارا کھانا بھی حرام کا، تمہارا پینا بھی حرام کا، تمہارا پہننا بھی حرام کا، تمہاری دعا کیسے قبول کی جائے؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہیں، ان میں سے یہ ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ایسی ہی صورتحال میں بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں اللہ سے سوال کرتا ہے اور اس کے لہجے میں بڑی جلد بازی ہوتی ہے کہ بس میں نے یہ چیز بات اپنے منہ سے نکالی ہے اور ادھر یہ میری بات پوری ہو جائے۔ حالانکہ ہماری عملی زندگی یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ کئی دفعہ ہم جو چیز مانگتے ہیں، یہ جس چیز کی ہمارے دل میں خواہش اور تمنا ہوتی ہے، اگر وہ چیز ہمیں ہماری زندگی میں اسی وقت مل جاتی تو یقیناً ہم کچھ مسائل کا شکار ہوتے۔ وقت یہ بات ثابت کرتا ہے کہ کچھ چیزوں کا انسان کو نہ ملنا بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ پھر دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اسباب سے ہٹ کے اللہ سے مانگتا ہے، یا انسان کچھ ایسی چیزوں کا اللہ سے سوال کرتا ہے کہ جو ممکن ہی نہیں ہوتی، یا جن چیزوں کا دنیاوی اسباب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم جس نے اپنا پورا سال محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، اب وہ امتحان میں بیٹھ کے بڑا گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے آتا جاتا کچھ نہیں ہے، مجھے پاس کر دے، تو آپ خود ہی بتائیں، کامن سینس یہ بات کہتی ہے بندہ بیوقوفی کی بات کر رہا ہے۔ اب ایک بندہ محنت کوشش بالکل نہیں کرتا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ مجھے یہ چیز دے دے، مجھے یہ چیز دے دے، مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، تو یہ چیزیں اسے کیسے ملیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بھی بنایا ہے،
دنیاوی طور پر جو ناممکن چیزیں ہیں وہ دعائیں سے کیسے ملتی ہیں؟ یقین اللہ تعالیٰ وہ ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے، لیکن آپ خود دیکھیں کہ جب آپ کی چیز دنیاوی اعتبار سے ہی آپ اس کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے تو وہ چیز آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ تو یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو دعا کی قبولیت میں کچھ رکاوٹیں ہیں، ان وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ باقی اللہ تعالیٰ یقیناً وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے، دعائیں سننے والا ہے، اور جو صدق کے دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے یقیناً اس کی دعا قبول بھی ہوتی ہے، اللہ اس کو عطا بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔